الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده ولا رسول بعده ولا كتاب بعد كتابه أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين وإن كنتم جنبا فاطهروا. قال تعالى في مقام آخر قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم الطهور شطر الإيمان. وقال النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة نور، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. اللهم بارك على محمد. گرامی قدر واجب احترام امیر محترم ضلع بھاولپور ڈاکٹر سید حسین اختر صاحب، امیر تحصیل خیرپور ڈاکٹر حافظ خیر محمد صاحب، اور جماعت اسلامی کے باقی اراکین اور منتظمین، سب سے پہلے تو میں آپ حضرات کو اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنے کے ساتھ ساتھ مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ آپ حضرات نے دین کے مختلف موضوعات پر ایک تربیتی کنونشن منعقد فرمایا، اور اسی کا ایک حصہ جو اہم حصہ ہے نماز اور وضو کا عملی طریقہ، اس کے لیے مجھے حکم فرمایا گیا. میں اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں دعا کے ساتھ مختصر اور چند ضروری مسائل اور ان کا طریقہ عرض کیے دیتا ہوں. یہ موضوع اتنا بڑا اہم ہے کہ اگر ہم اس پر غور کریں تو ہماری بہت ساری کمزوریاں ہمارے سامنے آئیں گی. آج بہت سارے لوگوں کو اس بات کا گلہ اور شکوہ رہتا ہے کہ ہماری دعائیں بے اثر ہیں، نماز میں ہمارا جی نہیں لگتا. اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ ہماری طہارت اور ہمارا وضو مکمل نہیں ہوتا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس بندے کا وضو نہیں اس کی نماز نہیں، اور جس کی نماز نہیں اس کا گویا اسلام میں حصہ ہی نہیں. نماز دین کا اہم ترین ستون ہے، اور اس میں ہماری عوام تو اپنی جگہ، خواص میں بھی بہت ساری کوتاہیاں پائی جاتی ہیں، جس کی وجہ سے نہ ہماری طہارت صحیح ہوتی ہے، نہ ہماری نماز صحیح ہوتی ہے. اس کے نتیجے میں آج ہماری دعائیں بھی قبول نہیں ہوتی اور نماز میں ہمارا دل نہیں لگتا. اس کی بنیادی وجہ یہی ہے کہ ہماری طہارت صحیح نہیں ہے. ایک حدیث پاک میں آیا، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام جیسی مقدس جماعت کو نماز پڑھا رہے تھے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن پاک کی تلاوت کرنا مشکل ہو گئی. جگہ جگہ جو مشابہ لگنا شروع ہوا، اٹکلیں آنے لگی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز سے فارغ ہوئے تو اس کی وجہ پر تنبیہ فرمایا کہ بعض لوگ وضو طہارت صحیح بنا کر نہیں آتے، جس کی وجہ سے پیروں پر قرآن پڑھنا مشکل ہو جاتا ہے. اتنا بڑا اہم مسئلہ ہے طہارت کا، اللہ رب العالمین نے قرآن کریم میں اس کو بڑے بسط و تفصیل سے بیان فرمایا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تو اس کے بیان میں
عملی اور فعلی طور پر قولی طور پر اللہ کے رسول نے انتہا فرما دی۔ آج ہم نماز پڑھتے ہیں لیکن نماز سنت کے مطابق نہ ہونے کی وجہ سے ہماری نمازیں بے اثر ہیں۔ حالانکہ اگر ہم نماز سیکھ کر کے پڑھیں اور سنت نبوی کے مطابق پڑھیں تو وقت پھر بھی وہی لگے گا جو بغیر سنت کے ترتیب کے ہم پڑھتے ہیں، وقت پھر بھی وہی لگے گا، لیکن تھوڑے دھیان کی ضرورت ہے۔ اگر تھوڑا سا دھیان اور توجہ کر کے ہم سنت نبوی کے مطابق نماز پڑھیں گے تو پھر نماز پڑھنے میں دل بھی لگے گا، سکون بھی ملے گا، اس کے بعد دعا کریں گے تو دعائیں بھی ہماری اللہ کی بارگاہ میں قبول ہوں گی۔ وضو سے میں بات کرتا ہوں۔ اللہ رب العالمین نے ایمان والوں کو فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اذا قمتم الی الصلاۃ، اے ایمان والو جب تم نماز کے لیے کھڑے ہو تو فاغسلوا وجوہکم، 4 باتیں اللہ رب العالمین نے ذکر فرمائی اور وہ چاروں باتیں وضو میں فرض ہیں۔ لیکن وضو کی فضیلت بھی ایک حدیث کے حوالے سے میں آپ کی خدمت میں عرض کروں، ویسے تو بہت ساری احادیث ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اذا توضأ العبد المسلم او المؤمن، جب کوئی مسلمان یا مؤمن بندہ وضو کرتا ہے تو فرمایا اس کے جسم سے گناہ سارے مٹ جاتے ہیں، ختم ہو جاتے ہیں، نکل جاتے ہیں۔ پھر آگے تفصیل میں ارشاد فرمایا بندہ جب منہ دھوتا ہے تو فرمایا کہ اس کے منہ کے سارے گناہ نکل جاتے ہیں، حتیٰ کہ آنکھ کے ذریعے بندے کے جو گناہ ہوئے تھے، حالانکہ آنکھ میں پانی نہیں گیا، آنکھ کے اوپر سے پانی بہہ گیا، پھر بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب بندہ چہرہ دھوتا ہے، آنکھ کے اوپر سے پانی گزرتا ہے تو آنکھ کے اندر کے سارے گناہ اللہ معاف فرما دیتے ہیں۔ اور جب اس عضو سے جس پر پانی خود پہنچا، آنکھ میں پانی پہنچا نہیں، اس کے گناہ معاف ہو گئے، مٹ گئے، تو جس عضو اور جس جوڑ اور جس حصے پر پانی گزرے گا یقیناً اس کے تو بدنی کے اولا گناہ معاف ہو جائیں گے۔ اور فرمایا جب بندہ اپنے ہاتھ دھوتا ہے تو ہاتھ کے ذریعے اس نے جو گناہ کیے تھے وہ پانی کے آخری قطرے کے ساتھ اس کے سارے گناہ وہ معاف ہو جاتے ہیں۔ اور بندہ جب سر کا مسح کرتا ہے تو سر کے ذریعے اس کے جو گناہ ہوئے تھے وہ سارے مٹ جاتے ہیں۔ اور جب بندہ اپنے پاؤں دھوتا ہے تو پاؤں کے ذریعے اس کے جو گناہ ہوئے تھے، گناہوں کی جگہ پر چل کر جو پاؤں کے ذریعے کیا تھا، اللہ تعالیٰ اس برکت سے سارے اس کے پاؤں کے گناہ بھی معاف فرما دیتے ہیں۔ لیکن یہ جب ہوگا جب ہم وضو کا صحیح طریقہ جانتے ہوں، اس کو سنت نبوی کے مطابق ادا کریں۔ نماز کا وقت بھی چونکہ قریب ہے، اس کو پیش نظر رکھتے ہوئے میں مختصراً اور اجمالاً چند باتیں عرض کروں گا۔ چہرہ دھونا نماز میں فرض ہے، جو 4 فرض ہیں ان میں پہلا فرض چہرہ دھونا، دوسرا ہاتھوں کو کوہنیوں سمیت دھونا، اور تیسرے نمبر پر اپنے سر کا مسح کرنا، چوتھائی سر کا مسح کرنا وہ فرض ہے، اور پورے سر کا مسح کرنا یہ سنت ہے، اور پاؤں ٹخنوں سمیت ہونا یہ فرض ہے۔ اب چہرے کی مقدار یہ ہے کہ جہاں سے بال اگتے ہیں، منبت شعر، بالوں کے اگنے کی جگہ سے لے کر ٹھوڑی تک، اور ایک کان کی لو سے دوسرے کان کی لو تک چہرے کا یہ حصہ دھونا فرض ہے۔ ٹھوڑی سے لے کر حلق تک جو درمیان کا حصہ ہے یہ فرض سے زائد ہے، اگر اس کو دھو لیا جائے تو اچھی بات ہے، نہ دھویا جائے تو اس میں کوئی حرج کی بات نہیں، وضو کا یہ فرض پھر بھی ادا ہو جائے گا۔ اور اس کے بعد دوسرے نمبر پر ہاتھوں کو کوہنیوں سمیت دھونا ہے، 3 مرتبہ دھونے کا پر سنت کا عمل ہوگا، اور اگر بندہ 1 دفعہ دھو لے تو تب بھی اس سے فرض ادا ہو جاتا ہے، 2 دفعہ دھو لے تو فرض کفایہ ہو جائے گا۔ اور تیسرے نمبر پر سر کا مسح، اس میں تھوڑی تفصیل ہے۔ سر کا مسح ویسے تو چوتھا حصہ اس کا مسح کرنا فرض ہے، لیکن اگر پورے سر کا مسح کر لیا جائے تو یہ سنت ہے، اور امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک اس سے بھی آگے کچھ معاملہ ہے۔ ہم چونکہ حنفی لوگ ہیں اس لیے فقہ حنفی کے مطابق میں عرض کروں، سر کا مسح کرنے میں 2 ترتیبیں عام طور پر بیان کی جاتی ہیں، ایک جو مشہور ہے وہ مرجوح ہے، اور جو بہتر اور راجح ہے وہ غیر مشہور ہے۔ عام طور پر جو طریقہ بیان کیا جاتا ہے سر کے مسح کا وہ یہ ہے کہ اپنے ہاتھ دونوں کر کے اپنی 3 انگلیوں کو اکٹھا ملا کر کے یہ شہادت کی انگلی اور انگوٹھا اس کو الگ رکھا جائے، ہتھیلیوں کو بھی الگ رکھا جائے، صرف ان 6 انگلیوں کے ذریعے اپنے سر کا مسح کیا جائے، ماتھے سے پیشانی سے شروع کریں اور دودھی تک چلے جائیں،
اور واپسی میں یہ دونوں ہاتھ واپس لائیں ہتھیلی کو لگا کر کے، اب انگلیاں ساری اٹھا لیں، انگوٹھا بھی اٹھا لیں، اب پورے سر کو بدھی سے لے کر پیشانی تک لے آئیں، پھر اس کے بعد اپنے انگلیوں اور انگوٹھے کے ذریعے اپنے کانوں کے اندر اور باہر کا مسح کریں، اور ہاتھ کی پشت کے ذریعے اپنی گردن کا مسح کیا جاتا ہے۔ یہ عام طریقہ ہے جو عام کتابوں میں ملتا ہے، لیکن یہ طریقہ مشہور ہونے کے ساتھ ساتھ مرجو ہے، یعنی زیادہ فضیلت والا نہیں۔ اصل جو سنت طریقہ ہے اور جو بہتر اور راجح ہے وہ یہ ہے کہ دونوں ہاتھ تر کر کے انگلیاں ہتھیلی انگوٹھا سمیت اپنے سر پر آگے پیشانی سے بدھی تک لے جائے، اور پھر واپس بھی اسی طرح لے آئے، پھر کانوں کا اندر باہر کا مسح کرے اور گردن کا مسح ہاتھ کی پشت کی جانب سے کرے۔ یہ مشہور بے شک نہیں ہے، لیکن اصل راجح طریقہ یہی ہے۔ اور جب پاؤں دھونے ہیں تو پاؤں دایاں پاؤں پہلے بایاں بعد میں، یہ تو مشہور بات ہے۔ گھٹنوں سمیت دھونا ہے، بعض لوگ گھٹنوں کا خیال نہیں کرتے، آدھے ٹکڑے گیلے ہو گئے آدھے خشک رہ گئے تو کہتے چلو گزارا ہو گیا، مگر ایسا نہیں، جب تک کہ ایک بال برابر بھی ان چار اعضاء میں سے کوئی جگہ رہ گئی اس کا وضو مکمل نہیں ہوگا۔ ایک بات آخر میں وضو کے حوالے سے عرض کروں، بعض لوگوں کی انگلیاں ملی ہوتی ہیں پاؤں کی، اس لیے سنت ہے کہ پاؤں کی انگلیوں کا خلال کیا جائے۔ انگلی کے خلاف کا مطلب یہ ہے کہ انگلیوں کے درمیان میں انگلی داخل کر کے اس جگہ کو اچھی طرح تر کر لیا جائے، تاکہ یہ خطرہ باقی نہ رہے کہ شاید یہاں پانی نہیں پہنچا ہوگا۔ اب وضو میں پاؤں کے خلال کا بھی ایک طریقہ سنت طریقہ ہے، وہ یہ کہ ایسا نہیں کہ جس انگلی سے چاہا سو خلال کر دیا، نہیں، بلکہ دائیں پاؤں کی چھوٹی انگلی سے شروع کرنا ہے اور اس بائیں ہاتھ کی چھوٹی انگلی کے ذریعے یہ خلال کرنا ہے۔ دائیں پاؤں کی چھوٹی انگلی سے شروع کریں اور بائیں پاؤں کی چھوٹی انگلی پر جا کر ختم کریں، سنت کے مطابق خلال ہوگا اور اس کے ذریعے انشاءاللہ وضو کا نور اور وضو کی برکات نصیب ہوگی۔ باقی اس کے علاوہ سنتیں جو ہیں وہ بہت ساری ہیں، تقریباً علماء نے 13 سنتیں لکھی ہیں، جن میں مسواک کرنا بہت بڑی عام سنت ہے، اس کے ذریعے منہ بھی صاف ہو جاتا ہے، اللہ کی رضا بھی نصیب ہو جاتی ہے، اس لیے اس کا بھی اہتمام کرنا چاہیے۔ بہرحال میں صرف نشان نہیں کروں گا، باقی تفصیلات اپنے اپنے ذوق کے مطابق اس عالم سے چاہیں آپ پوچھ کر کے اس کے مطابق اپنا وضو کریں گے تو انشاءاللہ انوار و برکات نصیب ہوگی۔ اس کے بعد ہم نے نماز پڑھنی ہے، تو نماز شروع کرنے سے پہلے 2-4 باتوں کا لحاظ کرنا انتہائی اہم اور انتہائی ضروری ہے۔ ان میں سب سے پہلی بات یہ ہے کہ ہمارا رخ قبلہ کی جانب ہو۔ لیکن نماز کے حوالے سے بھی میں اتنی بات عرض کروں، جیسے میں نے پہلے عرض کیا کہ آج ہمارا نماز کے اندر دل نہیں لگتا، وجہ یہی ہے کہ ہماری طہارت مکمل نہیں ہوتی، ہمارا رزق حلال میں نہیں ہوتا، دھیان پورا نہیں ہوتا، ورنہ نماز اور بندے کو سکون نہ ملے یہ ہو نہیں سکتا۔ مشکات شریف کی حدیث ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جب کوئی پریشانی آتی، کوئی گھبراہٹ والی بات سامنے آتی تو آپ سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلاتے، فرماتے نادے بالصلاۃ ارحنا بہا، بلال اذان کہو ہم نماز پڑھیں تاکہ نماز کے ذریعے اللہ ہمیں سکون نصیب فرما دے، اللہ ہمیں راحت نصیب فرما دے۔ آج دیکھیں ہم جو نماز پڑھتے ہیں، نماز کے بعد ایک سوئی کا سوال بھی اللہ سے کرے، ہماری وہ دعا پوری نہیں ہوتی، 2 وقت کی ہمیں روٹی نماز کے ذریعے نہیں ملتی، تو جنت کیسے ملے گی اس نماز کے ذریعے؟ جبکہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین نماز کا بہت اہتمام کرتے تھے، سیکھنے کا بھی بڑا اہتمام کرتے، سنت نبوی کے مطابق ادا کرنے کا بھی بڑا اہتمام کرتے۔ پھر نتیجہ یہ تھا کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ایک دفعہ میرے پیٹ میں درد ہو گیا، میں مارے درد کے مروڑ کھا رہا تھا، زمین پر پڑا ہوا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر ہوا، آپ نے مجھے دیکھا، آپ نے اس موقع پر فارسی میں سوال فرمایا اشیکم درد؟ تفسیر میں کثیر میں ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ویسے تو عربی تھے، لیکن اس موقع پر حضور علیہ السلام نے حضرت بلال سے جو سوال فرمایا، ایک لفظ عربی کا باقی فارسی میں فرمایا اشیکم درد؟ ابو ہریرہ کیا پیٹ میں درد ہے؟ میں نے عرض کی نام یا رسول اللہ، ہاں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہم فصل فإن فی الصلاۃ شفاء، اٹھو نماز پڑھو، نماز میں اللہ نے شفا رکھی ہے۔ ابو ہریرہ کی نماز سنت نبوی کے مطابق تھی، اللہ کے رسول کو دیکھ دیکھ کر نماز سیکھی تھی، حضور سے سن سن کر کے نماز کا ایک اہتمام کیا تھا۔ ابو ہریرہ فرماتے ہیں میں کھڑا ہوا، 2 رکعت نماز پڑھی، سلام میں نے بعد میں پھرا، اللہ نے پیٹ درد سے شفا مجھے پہلے عطا فرما دی۔ آج ہمیں کیوں نہیں ملتی شفائیں؟ آج ہماری ایک سوئی کا مسئلہ نماز کے ذریعے حل نہیں ہوتا۔ نماز میں کمی نہیں، اصل یہ ہے کہ ہماری نماز صحیح معنی میں نماز ہے نہیں، طہارت ہماری صحیح معنی میں طہارت نہیں ہے، اس لیے نماز کو بھی ہم بڑے اہتمام کے ساتھ ادا
دیا کریں تو یقیناً ہمارے سارے مسائل اللہ نماز کے ذریعے ہی حل فرما دے گا۔ اب سنت نبی کے مطابق نماز کے لیے چند ایک باتیں میں عرض کروں۔ پہلی بات یہ کہ جب بندہ نماز کے لیے کھڑا ہو تو قبلہ رخ ہونے کا اہتمام کرے، ادھر ادھر اپنا سینہ چہرہ نہیں ہونا چاہیے بلکہ بالکل عین قبلہ جانب ہو، اور اس کے بعد آدمی اپنے آپ کو سیدھا کر کے نہ بالکل ایسے ہر چیز سے بے فکر ہو کر کے بے خیال ہو کر کے اللہ کے حضور حاضری کے لیے اپنے آپ کو تیار کرے، اور پھر اپنے ہاتھوں سے پہلے اپنے پاؤں کو بالکل قبلہ جانب کرے۔ بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں جب کھڑے ہوتے ہیں تو اپنے پاؤں کو بجائے یوں رکھنے کے تھوڑا سا یوں رکھ لیتے ہیں۔ اب جب یہ پاؤں آپس میں قریب ہیں تو انگلیوں کا فاصلہ بظاہر تھوڑا سا ہے، لیکن چند قدم آگے جا کر اگر ان انگلیوں کے فاصلے کی آپ پیمائش کریں گے تو یہ کئی میٹر بن جائے گا۔ جب 1 میل کا فاصلہ کر کے ان کی پیمائش کریں گے تو اور زیادہ فاصلہ ہو جائے گا۔ نتیجہ یہ نکلا گا کہ ہمارے پاؤں کی انگلیاں قبلہ رخ نہیں ہوں گے بلکہ کسی اور طرف پھر جائے گی۔ اس لیے جب نماز کے لیے کھڑے ہوں تو سب سے پہلے اپنے پاؤں کو بالکل برابر میں رکھیں۔ اگر نماز باجماعت ہے تو جو سب کے اندر لکیر لگی ہوتی ہے اس پر اپنے ایڑیوں کو رکھنے کا اہتمام کریں، اس لیے کہ پاؤں چھوٹے بڑے ہوتے ہیں، لیکن اگر آپ وہاں ایڑی اپنی رکھ لیں گے تو یقیناً آپ کی سب بالکل سیدھی ہو جائے گی۔ اکیلے ہیں تو جب بھی اپنے پاؤں کو بالکل برابر ایک سیدھ میں کھڑا کر کے پھر آپ نماز شروع کریں۔ رہا یہ مسئلہ کہ پاؤں جب ہم کھڑے ہوں گے تو پاؤں کے درمیان فاصلہ کتنا رکھنا ہے، تو کم از کم 4 انگلیوں کا فاصلہ دونوں پاؤں کے درمیان ہونا ضروری ہے۔ اگر اس سے کچھ زیادہ ہو جائے تو کوئی حرج کی بات نہیں، لیکن اس سے کم از کم نہیں ہونا چاہیے۔ اور دوسری بات اس کے ساتھ یہ بھی خیال رکھیں کہ جب نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں تو بہت دفعہ ہمارے ٹخنے پجامے یا شلوار یا چادر میں ڈھکے چھپے ہوتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ جو بندہ اپنے ٹخنے چھپا کر کے نماز پڑھتا ہے اس کی نماز اللہ کی بارگاہ میں قبول نہیں ہوتی۔ علماء فرماتے ہیں کہ اس نماز کا دوبارہ پڑھنا اس کے ذمہ واجب ہے۔ اگر اس نے نماز نہ پڑھی تو یہ نماز اس کی قضا ہو گئی، اس کا ادا کرنا بہرحال اس کے لیے ضروری ہوگا۔ اور یہ ہے کہ مفت کا گناہ بے لذت گناہ ہے۔ حدیث پاک میں آیا کہ جو بندہ اپنے ٹخنے چھپا کے رکھتا ہے کل قیامت کے دن اللہ رب العالمین نہ تو اس کو نظر کرم سے دیکھیں گے، نہ اللہ تعالیٰ رحمت کے ساتھ اس کے ذریعے اس کے ساتھ بات کریں گے، اور نہ ہی اللہ اس کو پاک کریں گے بلکہ اللہ نے اس کے لیے بڑا عذاب تیار کر رکھا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما اسفل من الکعبین من الازار فی النار، بندے کا جو حصہ ٹخنوں سے نیچے چادر پجامے شلوار میں ڈھکا چھپا رہے گا یہ جہنم کی آگ میں زیادہ جلنے کے قابل ہے۔ تو اگر آدمی اس چادر یا شلوار کو اوپر اٹھا لے اس میں کوئی گناہ ہے، اس میں کوئی پریشانی والی بات بھی نہیں ہے، اور نیچے رکھیں تو نماز بھی نہیں ہوگی، گناہ بھی ہوگا، فائدہ کوئی نہیں ہوگا۔ اس لیے اس بات کا بھی لحاظ رکھنا چاہیے۔ اور بعض لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں کہ جب نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں تو اپنے یہ آستین یہ اوپر چڑھائے ہوئے ہوتے ہیں، مکروہ ہو جاتی ہے اس کے ذریعے نماز، لہذا سوائے اپنے ہاتھوں کے گھٹنوں تک یہ تو کھلے رہنے چاہیے، باقی سارا حصہ جو ہے بازوؤں کا اور ہاتھوں کا یہ ڈھکا ہوا چھپا ہونا چاہیے۔ اب جب بندہ نیت کرے گا تو نیت کے لیے اتنی بات کافی ہے کہ میں ظہر کی نماز پڑھ رہا ہوں، باقی الفاظ سے نیت کا ادا کرنا کوئی ضروری نہیں ہے۔ ہمارے نزدیک اگرچہ اچھی بات ہے لیکن بعض ائمہ امام مالک امام احمد رحمۃ اللہ علیہ تو فرماتے ہیں بدعت ہے زبان کے ذریعے نیت کے الفاظ کو ادا کرنا۔ ہم حنفی ہیں، حنفی و شافعی کے نزدیک بہرحال گنجائش ہے کیونکہ اس کے ذریعے بندے کا دماغ جو ہے وہ نماز کے لیے حاضر اور مستعد ہو جاتا ہے۔ اگر زبان سے بھی ادا کر لی جائے تو کوئی حرج کی بات نہیں۔ نیت کر کے آدمی اپنے ہاتھوں کو اپنے کان تک لے جانا ہے، لیکن اس کے لیے بھی چند کوتاہیاں دیکھنے میں آئی ہیں۔ بعض لوگ ایسے جو صرف ایسے اشارہ کر کے ہاتھ باندھ لیتے ہیں، اشارہ کرنے سے تکبیر تحریمہ کا حق ادا نہیں ہوتا، بلکہ بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں جو اپنے ہاتھ کانوں تک تو اٹھا کر لے جاتے ہیں لیکن ہاتھوں کا رخ قبلے کی جانب نہیں کرتے، جبکہ ایسا کرنا بھی ضروری ہے۔ بعض دفعہ وہ ایسے اپنے کانوں کی طرف اپنے ہاتھوں کو رخ کر لیتے ہیں، ایسے کر لیا تو یہ بھی طریقہ جائز نہیں ہے۔ صحیح اور سنت طریقہ یہ ہے کہ آدمی اپنے ہاتھوں کا ہتھیلیوں کا رخ قبلہ کی جانب کرے، کتنے بلند کی نیچے اٹھانے ہیں اس بارے میں روایات مختلف ہیں۔ جو صحیح بات دل کو لگتی ہے اور روایات سے جو بات قدر خطرہ کے طور پر نکلتی ہے وہ یہ ہے کہ اپنے ہاتھوں کے انگوٹھے اپنے کانوں کے نچلا حصہ جس کو کان کی لو کہتے ہیں یاد اٹھایا جائے اور ہاتھوں کے انگلیاں کان کے اوپر نکل جائیں اور ہاتھوں کا ابتدائی حصہ کندھے کے برابر ہو جائے اور ایسے بالکل قبلہ جانب اپنے ہاتھ انگوٹھے جو
معروف کے ساتھ لگ جائے تو اچھی بات ہے، نہ لگے برابر ہو جائے تب بھی گزارا ہو جائے گا۔ ایسے کر کے بندہ کہے اللہ اکبر۔ اب اس کے بعد اس نے پہلا عمل ہاتھ باندھنا ہے۔ ہاتھ باندھنے میں بھی بہت ساری کوتاہیاں دیکھنے میں آئی ہیں، بعض سینے پر باندھ لیتے ہیں، بعض ایسے بے خبری بے توجہی میں جیسے آیا کہ متفق باندھ لیا۔ اس بارے میں بھی اتنی گزارش ہے کہ سنت طریقہ ہاتھ باندھنے کا یہ ہے کہ آدمی ان چھوٹی انگلی اور انگوٹھے کا حلقہ بنا کے کلائی کو یہاں سے پکڑ لے، اور یہ تینوں انگلیاں جو یہ اوپر رکھے بالکل سیدھی اور برابر ہونی چاہیے، اور اس طرح ہاتھ باندھنے کے بعد انسان اپنی ناف سے تھوڑا نیچے اپنے ہاتھوں کو رکھ لے، ناف کے اوپر نہیں بلکہ ناف سے تھوڑا سا نیچے، اس طرح اس انداز میں باندھ کے اب بندے نے اللہ اکبر کہہ لی، ہاتھ باندھ لیے، اب بالکل سیدھا متوجہ ہو جائے۔ یہاں ایک بات اور بھی عرض کروں، قیام کے حوالے سے بہت دفعہ دیکھنے میں آیا، بلکہ میں اپنے آپ کو بھی اس معاملے میں کمزور محسوس کرتا ہوں کہ بعض دفعہ ہم ایک ٹانگ پہ کھڑے ہو جاتے ہیں اور دوسری ٹانگ کو اوپر اٹھا لیتے ہیں۔ اگر بندہ لمبی قرات کرے، طویل قرات ہو، تھک جائے، تھوڑا سہارا لینے کی اجازت ہے، لیکن اتنا نہیں کہ اس ٹانگ میں خم آ جائے۔ دوسری جو اوپر اٹھا رکھی جس پر بوجھ نہیں، اس میں خم نہیں آنا چاہیے۔ ہاں تھوڑا سا اگر اس میں سانس لینے کے لیے آدمی اس سے بوجھ ہٹا کر دوسری ٹانگ پہ ڈال دے تو اس کی گنجائش ہے۔ اور جب کھڑا ہو گیا اب اس نے نگاہ رکھنی ہے وہاں جہاں اس نے سجدہ کرنا ہے، اپنے سجدے کی جگہ اپنی نگاہ رکھے، اور پھر بڑے دھیان، بڑے توجہ کے ساتھ، بڑے غور فکر کے ساتھ اللہ کی ثنا بیان کرے۔ اگر امام ہے تو پھر اعوذ باللہ بسم اللہ کے بعد سورہ فاتحہ پڑھے گا، اور اگر منفرد اکیلا ہے جب بھی قرات کرے گا، مقتدی ہے تو ثنا پڑھنے کے بعد یہ خاموش ہو جائے گا، امام کی قرات کی آواز تک پہنچے جب بھی یہ خاموش رہے، امام کی قرات اس کو معلوم نہ ہو جب بھی یہ بندہ خاموش رہے۔ ہاں یہ ہے کہ اگر امام کی قرات اس کو سنائی نہیں دے رہی تو پھر بغیر الفاظ پڑھنے کے، ہونٹ زبان کو ہلائے بغیر اپنے دل و دماغ کے اندر سورہ فاتحہ کا مضمون سوچتا رہے تاکہ دوسرے مساوس اور دوسرے خیالات اس کے ذہن میں نہ آئے۔ اس طریقے سے یہ قرات کرے، اور قرات کے لیے بھی مستحب یہ ہے، سنت یہ ہے کہ سورہ فاتحہ کی ہر آیت پر بندہ وقف کرے اور یہاں سانس نکالے، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین، ایک ایک آیت پڑھ کے سورہ فاتحہ مکمل کرے۔ اس کے بعد جو قرات کرنی ہے اس میں بے شک ایک ساتھ میں کئی آیات پڑھ لے تو کوئی حل کی بات نہیں۔ قرات مکمل کرنے کے بعد یہ بندہ رکوع میں جائے گا، رکوع میں جاتے ہوئے بھی بعض لوگ صرف اپنا سر جھکا لیتے ہیں، بعض ایسے ہیں جو اس سے زیادہ خم کھا جاتے ہیں، لیکن اس سے بھی سنت ادا نہیں ہوتی۔ سنت طریقہ رکوع کرنے کا یہ ہے کہ آدمی اپنے دونوں ہاتھ اپنے گھٹنوں پر رکھے اور ایسے پکڑ کے، جیسے پکڑنے کی کیفیت ہوتی ہے ویسے پکڑ کے، ہاتھوں کی انگلیاں ملی ہوئی نہیں ہونی چاہیے بلکہ ہاتھوں کی انگلیاں کشادہ اور جدا جدا ہو کر کے ایسے جیسے گھٹنے کو پکڑا ہوا ہے، سر اور کمر بالکل برابر ہونی چاہیے، اتنا بھی نہ جھک جائے کہ سر نیچے ہو کمر اوپر یا سر اوپر کمر نیچے نہیں، بلکہ حدیث میں آتا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب رکوع فرماتے پانی کا بھرا ہوا پیالہ اگر حضور کی کمر پہ رکھ دیا جاتا تو اس میں سے ایک قطرہ بھی نہ گرتا، بالکل ایسے ہموار اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے رکوع کی کیفیت ہوتی۔ اور رکوع میں آدمی کو اتنی دیر کم از کم ٹھہرنا ضروری ہے کہ جتنی دیر میں بندہ 3 مرتبہ سبحان ربی العظیم پڑھے اہتمام اور آرام کے ساتھ بیٹھ پڑھ لے۔ اس کے بعد یہ کھڑا ہوگا، کھڑا بھی پڑھے، اچھے انداز سے ہو، پورے اطمینان کے ساتھ کہ ہر ہڈی اور ہر جوڑ اپنی جگہ پہ واپس آ جائے، اور ربنا لک الحمد پڑھتے ہوئے بندہ پھر سجدے میں جائے۔ سجدے میں عام طور پر یہ دیکھا جاتا ہے کہ بندہ جب سجدے میں جاتا ہے تو اپنا سر اور کمر پہلے جھکا لیتا ہے، ٹانگیں بعد میں جھکاتا ہے، جب سنت یہ ہے کہ بندے کا سر اور کمر ایسے سیدھا رہے اور بندے کے ٹانگوں میں خم آنا چاہیے، بندہ نیچے جھک جائے، نیچے بیٹھ جائے، اور جب پاؤں اس کے گھٹنے زمین پر لگ جائیں اس کے بعد اس بندے کا سر اور کمر جھکنی چاہیے۔ اور ہمارا حال بعض اب یہ ہوتا ہے کہ سیدھا قوما ہی سے ہم جھک کر کے سجدے میں چلے جاتے ہیں، یہ طریقہ بھی سنت کے خلاف ہے۔ ٹانگیں پہلے جھکنی چاہیے، اس کے بعد اٹھنے، اور پھر سجدہ کرنے کا انداز سنت کے مطابق یہی ہے کہ آدمی کے گھٹنے پہلے زمین پر لگے، اس کے بعد ہاتھ لگے، اس کے بعد ناک، اور پھر اس کے بعد اس کے پیشانی لگے، اور آدمی سجدے میں اپنے ناک کو دیکھتا رہے، ادھر ادھر دیکھنے کے بجائے اپنے ناک کو، ناک اور پیشانی دونوں زمین پر لگے رہنا ضروری ہے، اس لیے ناک پیشانی زمین پر رکھے اور ناک کو دیکھتا رہے، 3 مرتبہ سبحان ربی الاعلیٰ کہنے کی مقدار سجدے میں پڑا رہے۔
اور پھر اس کے بعد بڑے اطمینان کے ساتھ اٹھ کر بیٹھے. اتنی دیر کم از کم بیٹھے کہ جتنے میں 3 مرتبہ سبحان اللہ کا لفظ کہا جا سکتا ہے. ویسے دعائیں بھی اس بارے میں آئی ہیں لیکن ان کا پڑھنا جماعت کی نماز کے ساتھ مناسب نہیں ہوتا. اس کے بعد دوسرا رکوع کریں, دوسرا سجدہ کریں اور پھر اس کے بعد کھڑے ہونا. لیکن سجدے میں ایک بات کا لحاظ رکھیں, بعض دفعہ دیکھنے میں یہ آیا ہے کہ بندہ سجدے میں ہوتا ہے اور اس کے دونوں پاؤں زمین سے اوپر اٹھے ہوئے ہوتے ہیں, اس سے نماز فاسد ہو جاتی ہے. اس لیے کوشش یہ کریں کہ دونوں پاؤں زمین کے ساتھ لگے رہیں اور دونوں پاؤں کی دونوں انگلیوں کا رخ قبلے کی جانب ہونا چاہیے. اگر پاؤں کی صاف یا انگلیوں کی سختی ایسی ہے کہ قبلہ رخ نہیں ہو سکتی تو کم از کم جتنا ہو سکتا ہے اتنا تو بندہ کرے, کیونکہ اس کے اختیار میں ہی اتنا کچھ ہے. اس کے بعد دوسرا سجدہ کریں اور سجدے کے بعد پھر باقی نماز اس طرح مکمل کریں. اب آخر میں آئے گا آدھے اور تحیات کا مسئلہ. تو تحیات پڑھتے ہوئے جب آدمی بیٹھے گا تحیات میں, ہاں سجدے میں ایک بات اور بھی رہ گئی. سجدے میں بندہ جب جائے تو اپنے سر کو اپنے دونوں ہاتھوں کے درمیان ویسے رکھے جیسے تکبیر تحریمہ کہتے ہوئے اس کے ہاتھوں کی جو کیفیت تھی کیا اٹھے اس کے کانوں کی لو کے برابر, تو سجدے میں بھی اس کی یہی کیفیت ہونی چاہیے. اور سجدے کے اندر اس کے ہاتھوں کی انگلیاں سے ملی ہونی چاہیے جبکہ رکوع میں بالکل الگ الگ جدا جدا ہونی چاہیے. اب جب یہ تحیات میں بیٹھے گا تو تحیات میں بیٹھنے کی کیفیت یہ ہے کہ بائیں پاؤں کو بچھا کر اس پر بیٹھ جائے, دائیں پاؤں پر کھڑا کر کے اس کی انگلیاں قبلے کی طرف کرے اور تحیات میں آدمی اپنی گود میں نظر اپنی جما کے بیٹھے اور جب پڑھے نا اشہد ان لا الہ الا اللہ یا اس نے اپنی انگشت شہادت سے اللہ کی توحید کی گواہی دینی ہوتی ہے, جس کے لیے طریقہ یہ ہے کہ آدمی اپنی ان 2 انگلیوں کو اکٹھا کر لے ایسے, یہ تو بند کر لے اور یہ بڑی انگلی اور انگوٹھا ان کا آپس میں حلقہ بنائے اور یہ انگلی درمیان میں اس کو ایسے رکھے لیکن رکھے سیدھا. جب آپ پڑھیں گے اشہد اللہ الہ لا الہ پر آپ نے انگلی کو کھڑا کرنا ہے لیکن بالکل سیدھا آسمان کی طرف نہیں بلکہ اتنا کھڑا کرے کہ اس کا رخ قبلے کی جانب ہو جائے. بعض لوگ بہت زیادہ اونچا کر لیتے ہیں اور بعض تو بس ایسے حرکت سی دے دیتے ہیں تھوڑی سی, نہیں بلکہ یہ کہ اتنا کھڑا کریں کہ اس کا رخ قبلے کی جانب ہو جائے. اور جب کہیں نا الا اللہ اس وقت آپ نے اپنی یہ انگلی زمین پر رکھ دیں, اپنے ہاتھ کی اپنے ران کو رکھ دینی ہے. ہاتھ جب ران پہ آپ رکھیں گے تو یہاں بھی ایک غلطی دیکھنے میں آئی ہے کہ بعض لوگ اپنی انگلیاں ایسے گھٹنوں سے آگے نیچے لٹکا کے بیٹھ جاتے ہیں. یہ طریقہ خلاف سنت ہے. بس یہاں گھٹنے کا جو حصہ ہے بس یہاں تک اس کی انگلیاں ہونی چاہیے اور اپنے ہاتھ پیر کو چھوڑ دینا چاہیے, نہ تو ان کو بند کیا جائے نہ کھول کے رکھا جائے بلکہ اپنے ہاتھ پیر کو رکھ دیا جائے. اس کے بعد درود شریف پڑھیں گے اور دعا کے بعد جب سلام پھیرنا ہوگا تو سلام میں اتنی گزارش ہے کہ جب بندہ سلام کہتا ہے تو بعض دفعہ ہم بے خیالی میں صرف اپنی ہی نیت کر لیتے ہیں, بعض دفعہ نیت ہوتی نہیں ہے. تو نیت سلام کرتے ہوئے یہ ہونی چاہیے کہ میری اس جانب جتنے انسان ایمان والے نمازی بیٹھے ہیں میں ان سب کو کہہ رہا ہوں السلام علیکم. میرے مخاطب یہ سارے نمازی مسلمان پہلی صف سے لے کر آخری صف تک, اور جو بالکل میرے پیچھے محاذات میں بیٹھے ہیں اس کی نیت بھی ساتھ کروں. اور اس جانب جتنے فرشتے آئے ہوئے ہیں ان کا بھی لحاظ ان کی نیت بھی ہونی چاہیے, جنات آئے ہوئے ہوتے ہیں ان کا بھی لحاظ ان کی نیت بھی کرنی چاہیے. تینوں مخلوقوں کا ہم دل کے اندر خیال کر کے نیت کر کے اس جانب ہم سلام پھیریں اور پھر جب اس جانب سلام پھیریں گے ادھر بھی جتنے مقتدی نمازی بیٹھے ہیں انسان ان سب کی بھی نیت اور جتنے فرشتے آئے ہوئے ان کا بھی ارادہ کریں اور جتنے جنات آئے ہوئے ان کی بھی نیت کریں. اور جو بالکل میرے محاذات میں پیچھے بیٹھا ہے اس جانب جب سلام پھیرا تھا تو بھی اس کی نیت کریں اور جب اس جانب سلام پھیرا تو اس وقت بھی اس کی نیت کریں کیونکہ وہ درمیان میں ہے. دونوں جانب سلام کرتے ہوئے ہمارے سلام کا وہ حقدار ہے. اسی طرح جو بندہ عین امام کے پیچھے بیٹھا ہے وہ بھی دونوں جانب سلام کرتے ہوئے امام کی نیت کرے گا, اس لیے کہ اس طرف بھی کیا تو امام اس کے سامنے ہے, اس طرف سلام کرے گا تب بھی امام اس کے سامنے ہے. جب سلام کریں تو سلام کی ہماری کیفیت کیا ہونی چاہیے. اس سلسلے میں اتنی گزارش ہے کہ بعض لوگ تو صرف تھوڑا سا گردن کو ہٹا دیتے ہیں, تھوڑا سا اس طرح بھی, حالانکہ ایسا نہیں. اور بعض ایسے بالکل ایسے جیسے پیچھے دیکھ رہے ہوں, یہ طریقہ بھی غلط ہے. وہ بھی یہ افراط تفریط کا طریقہ ہے. جو سنت طریقہ ہے وہ یہ ہے کہ آدمی اپنی گردن اتنی ایک پچھلی طرف پھیرے کہ پچھلے بندے کو اس کے رخسار نظر آ جائے اور خود امام کی نظر یا سلام پھیرنے والا جو بھی ہے اس کی اپنی نظر اپنے دائیں کندھے پر
کی جانب کرتے ہوئے بائیں کندھے پر اس کی نظر ہونی چاہیے. یا وہ آخر تک دیکھنا، ادھر بھی آخر تک دیکھنا، یہ خلاف سنت ہے. سنت یہ ہے کہ آدمی صرف اپنے کندھے تک اپنی نظر کو رکھے. سلام مکمل ہو گیا، نماز مکمل ہو گئی، اس کے بعد دعا کرنی ہے. تو دعا کے لیے بھی افراد تفرید کا معاملہ ہے. بعض لوگ ایسے ہاتھ سر سے بھی اوپر اٹھا لیتے ہیں، بعض گود سے بھی اوپر نہیں اٹھاتے. سنت طریقہ یہ ہے کہ دعا کرتے ہوئے آدمی کے ہاتھ آدمی کے سینے کے برابر ہونے چاہیے. نہ تو بالکل الگ الگ اتنا فاصلہ، نہ بالکل اکٹھے کر لینے چاہیے، بلکہ تھوڑا سا درمیان میں اتنا ایک فاصلہ ہو. اور آدمی بالکل ایسے بھی یاد نہ کرے، ایسے بھی اکٹھے نہ کر لے. اور بعض ایسے جو چرخانے لے رہے ہوتے ہیں، یہ تو بالکل دعا کے ادب کے خلاف ہے. تو چاہیے سنت طریقہ دعا کا یہ ہے کہ آدمی تھوڑا سا خم دے کر کے اپنے ہتھیلیوں کو اپنے سینے اور اپنے منہ کی طرف کر کے اللہ کے حضور دعا کرے. پھر دعا میں بھی یہ ہوتا ہے کہ اکثر لوگ رٹی دعائیں پڑھ لیتے ہیں، حالانکہ دعا پڑھنے کا ہمیں حکم نہیں، اصل دعا مانگنے کا حکم ہے. آج ہماری دعائیں بے اثر اس لیے قبول اس لیے نہیں ہوتی کہ ہم صرف دعا کو رٹا پڑھ لیتے ہیں، دعا مانگتے نہیں ہیں. جبکہ اصل مقصود دعا مانگنا ہے. جب ہم اس انداز سے وضو کریں گے اور پھر نماز پڑھیں گے، دعا کریں گے، تو انشاءاللہ قدم قدم پہ اللہ رحمت بھی نصیب فرمائیں گے، گناہ بھی معاف ہوں گے، ہماری دعائیں بھی اللہ سب قبول فرمائیں گے. اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے.